بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل پاکستان رپورٹر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم فارن فنڈنگ کیس پر بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کا کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس پارٹی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کروایا تھا۔ آج 2 اگست 2022 ہے۔ آج سے قبل ان 8 سالوں میں سینکڑوں بار اس کیس کا ذکر کیا گیا۔ آج صبح فیصلہ آنے سے قبل کئی دنوں سے پاکستانی مین سٹریم میڈیا میں اس کیس کے نتائج ایسے بیان کیے جا رہے تھے جیسے پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تاحیات نااہل ہو جائیں گے، پارٹی ٹکٹ پر لڑنے والے امیدوار ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پارٹی کے تمام دفاتر بند ہو جائیں گے، پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انتخابی نشان بھی واپس لے لیا جائے گا۔ یہ ممکنہ فیصلے کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو ان لوگوں کی ذاتی خواہشات پہ مبنی تھیں، لیکن مین سٹریم میڈیا پر بیٹھی شخصیات ان کو خبریں بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ یاد رہے چند ماہ قبل جب پنجاب اور کے پی کے ساتھ ساتھ مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود تھی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مقبولیت کا گراف گرتا جا رہا تھا اور عمران خان بھی تیزی سے عوامی تائید و حمایت کھو رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو کووڈ-19 کی تباہ کاریاں تھیں، کچھ سیاسی مخالفین کی مس لیڈنگ میڈیا مینجمنٹ اور کچھ کارستانی گورنمنٹ کی اپنی بیڈ گورننس کی بھی تھی، لیکن جس دن سے آپریشن رجیم چینج ہوا اور چیئرمین تحریک انصاف نے امریکہ میں پاکستانی ایمبیسڈر کو ملنے والے دھمکی آمیز مراسلے کو قوم کے سامنے لہرا کر دکھایا تو عوامی نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں۔ عمران خان کا بیانیہ اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ اپنی مقبولیت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے لگے۔ عمران خان کی اس عوامی مقبولیت اور 2023 میں ہونے والے جنرل الیکشنز کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے مخالفین، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی اور عوامی حمایت کے سامنے بے بس نظر آنے لگے۔ اس کی واضح مثال حالیہ 17 جولائی کو ہونے والے پنجاب اسمبلی کے بائی الیکشنز ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کیں۔ اب ان حالات میں جب آپ ایک سیاسی جماعت کو گراؤنڈ پر عوامی طاقت سے نہیں ہرا سکتے تو پھر محلاتی سازشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ قانون میں الفاظ کی ہیر پھیر کر کے قانونی داؤ پیچ لگا کر راستہ روکا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں بتاتی ہوں۔ عمران خان نے جب سے بیرونی طاقتوں کو کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں لیکن صرف امن میں، ہم آپ کی جنگ میں مزید نہیں کود سکتے، ہم آپ کا آلائے کار بن کر، آپ کی کرائے کی بندوق بن کر مزید اپنے نوجوانوں کے لاشیں نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن برابری کی بنیادوں پر، غلاموں والے نہیں، تو تب عمران خان کے خلاف بیرونی طاقتیں ایکٹیو ہو گئیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر موجود اپنے ہینڈلرز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان ہینڈلرز نے پہلے فیک آڈیو ویڈیوز کا سہارا لیا، جب دال نہ گلی تو پھر فیک کرپشن سکینڈلز بنانا شروع کر دیے، کبھی توشہ خانہ تو کبھی فرح گوگی۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو عمران خان ان کے اہل خانہ، دوستوں اور رشتہ داروں کے نام استعمال کر کے عوامی مقبولیت کم کرنا چاہی، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد ایک انتہائی مذموم میڈیا کیمپین شروع کی گئی، لفافہ خور صحافیوں کی دعوتیں اور ضیافتیں کی گئیں اور مریم نواز اور ان کا پیڈ میڈیا سیل واٹس ایپ گروپس میں صحافیوں کو من گھڑت خبریں اور گھٹیا ٹرینڈز بنا کر پیش کرنے لگا تاکہ عمران خان کی بھرپور کردار کشی کی جا سکے۔ لیکن ہر لمحہ عمران خان کا بیانیہ عوام میں مزید مقبول تر ہوتا گیا، لہٰذا آخری حربے کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ اس پر بھی عرض کرتی چلوں
कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि तीनों बड़ी जमातों की केसेस को एक साथ सुना जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के फैसलों को पैरों तले रौंदते हुए 21 जून को तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग का फैसला महफूज कर लिया, जिसे आज 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने बाहमी मुशावरत के बाद सुबह 10:18 पर सुनाना शुरू किया। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसके अकाउंट्स में ममनुआ फंडिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 45,000 अकाउंट्स में से 13 अकाउंट्स को प्रोहिबिटेड अकाउंट्स करार दिया। तहरीक इंसाफ को इनफरादी डोनर्स के अलावा कुछ फंडिंग मुख्तलिफ कंपनियों के अकाउंट से की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्यों न इन अकाउंट्स के असासे जब्त कर लिए जाएं। इसके अलावा इस पर तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। कुछ एतराज़ात आपके सामने रखती हूँ। सिंगापुर से एक डुअल नेशनल पाकिस्तानी नजाद अमरीकी नासिर अजीज़ ने तहरीक इंसाफ को अपने और अपनी अहलिया के जॉइंट अकाउंट से $27,500 भेजे। उनकी अहलिया मिसेस रोमिता शेट्टी भारतीय नजाद अमरीकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कारनामा देखिए, उसने जॉइंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन $27,500 को आधा आधा कर लिया और बीवी के नाम पर $13,750 डालकर उन्हें ममनुआ करार दे दिया। इसी तरह बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में एक अकाउंट में $3,469 जमा हुए और 665 निकाले गए। अब ये 665 रुपये भी ममनुआ फंडिंग में डाल दिए गए। हैं क्योंकि बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इस अकाउंट नंबर की तफसील फ्राहम नहीं की। साथ आपकी स्क्रीन पर फैसले का स्क्रिप्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं LLC कंपनियों की तरफ से मौसूल होने वाली फंड्स भी ममनुआ करार दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा फंडिंग मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमेरिका से होती है। अमेरिका में 9/11 के बाद एक कानून पास हुआ कि एक कंपनी LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर किए बगैर कोई शख्स या इदारा फंड रेजिंग नहीं कर सकता। लिहाजा वहाँ तहरीक इंसाफ को भी एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ी। पाकिस्तान में उसके ज़रिए फंड्स भिजवाए जाने लगे। पाकिस्तान में उन मल्टीनेशनल कंपनी से फंडिंग ममनुआ है जो पाकिस्तान में काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होने का खदशा होता है। लेकिन आईने पाकिस्तान में एक सुकून मौजूद है कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं, क्या वो बजरिया अपनी कंपनी फंड दे सकते हैं या नहीं। इसका जवाब पाकिस्तानी कानून में मौजूद नहीं। अब इसी चीज़ का फ़ायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाया और इसी एक नुक्ते पर एक नई कानूनी जंग शुरू होने जा रही है। अर्ज़ करती चलूँ कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी बना रखी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दूसरी जमातों के केसेस की तहकीकात करता तो ये चीज़ खुलकर सामने आ जाती। अब तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ को कहीं पर कोई ऐसी फंडिंग नहीं हुई जिससे कहीं दहशतगर्दी की गई हो या रियासत मुखालिफ इक़दामात किए गए हों। लिहाजा जो एंकर्स पार्टी बैन करवा रहे थे और इमरान खान को नाअहल करके जेल भिजवा रहे थे, उन सब की ख्वाहिशात पर पानी फिर गया है। केस फॉरेन फंडिंग से ममनुआ फंडिंग की तरफ चला गया है। अब कानून में मौजूद लूप होल्स की वजह से कंपनियों के जरिए की गई फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह होना बाकी है। तहरीक इंसाफ को मौसूल होने वाली तमाम रकूम लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल्स के जरिए आई हैं। कहीं पर भी हवाला हुंडी का इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही अयान अली जैसी ख्वातीन को इस्तेमाल करके बजरिया मनी लॉन्ड्रिंग डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए गए हैं, जिन्हें तहरीक पाकिस्तान ने किसी गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल किया हो। तहरीक इंसाफ शो कॉज का जवाब भी देगी और वो अदालत में इस फैसले को चैलेंज भी करने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई जगह पर कानूनी हद से तजावुज़ किया है। मसलन इमरान खान साहब का जमा करदा सर्टिफिकेट
جسے غلط بیانی کر کے بیان حلفی قرار دیا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور کے مطابق الیکشن کمیشن کسی بھی بیان حلفی کو غلط نہیں قرار دے سکتا۔ یہ استحقاق صرف اور صرف سول کورٹ کو حاصل ہے۔ اب سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی میں فرق جان لیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا آرٹیکل 13 شق نمبر 2 اس کو سرٹیفکیٹ قرار دے رہا ہے، نہ کہ حلفیہ بیان۔ عمران خان کا کیس نواز شریف کے کیس سے بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان 62(1)(f) کی زد میں آ کر میاں نواز شریف کی طرح ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے، ان کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس پر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے جس میں قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے وہ 62(1)(f) کے حوالے سے ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانی ہے، جھوٹا بیانی حلفی ہے، وہ 62(1)(f) کے زمرے میں آتا ہے۔ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہے، الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ 62(1)(f) کا اطلاق ہونا ہے جب آپ پارلیمنٹیرین ہیں۔ سیاسی جماعت کا سربراہ پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نامنیشن پیپر جائے تو پھر کیا 62(1)(f) کا اطلاق کریں گے آپ؟ اور یہ انفرادی طور پر آنا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جو چیزیں داخل کریں، اسکروٹنی ہوگی وہ ساری، اور جو پارٹی کی حیثیت سے کوئی چیز بھی یا پارٹی لیڈر کی حیثیت سے نامنیشن پیپر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنی جائیداد، قرضے، اثاثے وغیرہ وہ ڈکلیئر کرنے ہیں۔ نواز شریف کے کیس میں کیا ہے؟ نواز شریف کے کیس میں نواز شریف نے دبئی میں اقامہ لیا ہوا تھا، اور اقامہ لیا تھا بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کا، اور اگر آپ ملازمت میں پیسے نہ لے رہے ہو تو آپ اقامہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ کمٹ کیا، لیکن آپ نے کاغذات نامزدگی میں وہ کمپنی نہیں دکھائی، کمپنی سے آپ کا ملازمت شو نہیں کی۔ وہ پیسے لیے یا نہیں لیے؟ دبئی کے قانون کے مطابق وہ پیسے آپ کو لینے تھے۔ باپ ہو یا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہے مس ڈیکلریشن۔ اس لیے نواز شریف کو سزا ہوئی، تاحیات نااہلی ہوئی، اور پارٹی صدارت سے بھی چلے گئے۔ عمران خان کے اگینسٹ 62 کی تلوار جو ہے نا، 62(1)(f) کی تلوار، وہ ٹوٹ چکی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غالب دل کے بہلانے کو خیال تو اچھا ہے، لیکن بیانیہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بری طرح پٹ چکا ہے، اور آنے والے دور میں سیاسی جماعتوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر رشوت کا پیسہ گیا ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان نے جو چیز رکھی ساری کچھ قوم کے سامنے رکھ دی ہے، تو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، آ جائے کوئی بھی اس پہ آ جائے ڈیبیٹ کر لے۔ 62(1)(f) کا عمران خان کی ان ٹرانزیکشن پر اطلاق دور دور تک نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس معاملے کو لے کر صادق اور امین کی بحث کرنا صحیح لا حاصل ہے، لیکن پھر بھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں مائنس عمران خان کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ شاید آپریشن رجیم چینج کے اسکرپٹ رائٹر کو اس فیصلے میں بھی کامیابی نظر آئی ہو کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم اور اسمبلی ممبر بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تلوار عمران خان کے سر پہ لٹکائی گئی ہے، وہ ملک کی سب سے بڑی اور سب سے پاپولر پارٹی کو تکنیکی بنیادوں پر فارغ کرنے کی ایک انتہائی بھونڈی کوشش ہے۔ میری رائے میں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو یوں بغیر کسی ٹھوس جواز کے نااہل کر دیں گے اور عوام چپ چاپ قبول کر لے گی۔ یہ 9 اپریل کو ہونے والے آپریشن رجیم چینج کی طرح اسکرپٹ رائٹر کی ایک اور مس کیلکولیشن ہوگی۔ خیر، اب تحریک انصاف کا فیصلہ تو آ گیا۔ ہمیں امید ہے کہ نون لیگ کی اسامہ بن لادن کی طرف سے کی گئی $10 ملین کی فنڈنگ، جس کا بے نظیر بھٹو نے اپنے انٹرویوز میں کئی بار تذکرہ کیا، مولانا فضل الرحمان کی لیبیا اور سعودی عربیہ سے آنے والی فنڈنگ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بیرون ممالک سے کی جانے والی فنڈنگ کے کیسز کی بھی جلد سماعت ہوگی۔ تب عوام کو سمجھ آئے گی کہ فارن فنڈنگ اصل میں ہوتی کیا ہے، کیسے امریکہ، لیبیا اور بن لادن سے ڈالرز لے کر پاکستان میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن میں اپنی فنڈنگ کے حوالے سے کیسز میں مناسب شواہد مہیا نہیں کیے۔ ظاہری بات ہے 2013 میں نواز شریف صاحب جن عرب ممالک کے خرچے پر جہازوں میں گھومتے تھے اس کی رسیدیں تو مل نہیں سکتی، لہٰذا آنے والے دنوں میں یہ دونوں بڑی پارٹیاں ان کیسز میں بری طرح پھنسنے جا رہی ہیں، اور یہ کیس
آپ نیا رخ اختیار کریں گے، دوبارہ الیکشن کمیشن اور سول کورٹس میں ایک طویل عرصے تک گھومتے رہیں گے، یعنی آنے والے جنرل الیکشنز ان سے متاثر نہیں ہوں گے۔ مجھے اس تمام تر پریکٹس سے ایک دو چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بالکل درست ہے، فارن فنڈنگ کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، بے بنیاد الزامات ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان PDM بالخصوص مسلم لیگ نون کی B ٹیم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔